محترم حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے ہے۔ پچھلے ہم 2 جمعوں سے مسجد کے آداب، پھر اس کے بعد ہم نے جماعت کے آداب اور صفوں کے آداب کے بارے میں چیدہ کچھ باتیں سماعت کی۔ آج نماز کے حوالے سے گفتگو ہوگی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت رکھوں گا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جمعے میں آگے لے کر جائیں گے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی پلر، ستون کہتے ہیں پلر کو، یہ جو مسجد میں پلر آپ دکھ رہے ہیں جس کے اوپر چھت کی بنیاد ہوتی ہے، تو نماز دین کی بنیاد ہے۔ اور آگے علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کی بنیادوں کو گرا دیا۔ یعنی جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے، جو نماز کو نہیں پڑھتا، وہ دین والا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ ہے۔ اور یاد رکھیں نماز کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہے، ایک ہے عمل اور دوسرا ہے کیفیت۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل وہ ہے جو شرائط اور فرائض کو مل کر بنتا ہے، واجبات کو مل کر بنتا ہے۔ یعنی بندے کا جسم پاک ہو، بدن پاک ہو، مسجد کے لیے آئے، نماز کی جگہ اس کے لیے پاک ہو، پھر کھڑا رہے، نیت وہ کرے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھے، پھر تلاوت کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قاعدہ کرے، سلام پھیرے، یہ نماز کا عمل ہے۔ یہ ہر کوئی انسان کر سکتا ہے، لیکن عمل کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نماز قبول کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر خشوع اور خضوع آئے، جب اس کے اندر کیفیت آئے۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ صرف نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنے آپ کو جھکا لینا، سجدے میں اپنے سر کو رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ نماز تب ہی قابل قبول ہے جب بندہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، للہیت کی کیفیت کے ساتھ بندہ نماز ادا کرتا ہے، تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جس کا نماز میں ذہن نہیں رہتا، جو نماز میں اپنا دل نہیں لگاتا اور صرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے ان کے لیے جن کا نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا، وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہیں۔ جو نمازوں سے غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں، نماز میں تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہے، ان کا دماغ کہیں اور ہے۔ ہوتا ہے اکثر، کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے، پچھلے اوقات میں ہوا، 3 صف پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں شک ہوا، میں نے پلٹ کر پوچھا کہ 3 ہوئے 4 ہے، لیکن 3 صفوں میں سے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ایک ہوتا جو بول دیتا کہ 3 ہوئے امام صاحب یا 4 ہو گئے ہیں، تاکہ میں مطمئن ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جو کیفیت نماز کی ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل نماز میں نہیں ہے، ان کا دھیان نماز کے اندر نہیں ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کے گڑھے کو۔ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، ان کی نمازوں کے اندر خضوع نہیں ہے، ان کے اندر تقویٰ اور للہیت کی کیفیت نہیں ہے، وہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انسان مسجد کو تو آ جاتا ہے لیکن اپنا دل، دماغ کاروبار کے اندر، گھر کے مصروفیات کے اندر،
دیگر معاملات کے اندر ہوتا ہے، اس طرح کی نماز قبول ہوگی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں آتی تو اتنا تو یاد رکھو، یہ کیفیت کو تو حاصل کرو کہ وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت آ جائیں گی تو پھر بندہ کس طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ حضرت غالباً مواعظ حسنہ حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی زندگی جنگل میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت محدث دکن نے ان کے بارے میں لکھا کہ جب جنگل میں ان کے پاس کچھ لوگ پہنچے ملاقات کے لیے، ملاقات کرنے کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ آپ جنگل میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، آپ کا جنگل میں کس طرح دل لگتا ہے، آپ اکیلے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ تو حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جنگل میں اکیلا ہوں؟ نہیں، جب مجھے کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کو کھولتا ہوں اور قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ کیفیت ہمارے بزرگان دین کی تھی، یہ تقویٰ، یہ خشوع، یہ خضوع ان کا تھا۔ جنگل میں بھی ہے تو اپنے آپ کو اکیلا نہیں پاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں تو ہوں لیکن میرا رب، میرا مالک، میرا مولا میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ کبھی نماز کے ذریعے وہ مجھ سے کلام کرتا، میں اس سے کلام کرتا ہوں، اور کبھی قرآن کے ذریعے وہ مجھ سے کلام کر لیا کرتا ہے۔ یہ کیفیات ہمارے بزرگان دین کی تھی۔ آج ہم ان کیفیات سے بڑی دور ہے۔ ہماری نمازیں تو ہو رہی ہے لیکن ہماری نمازیں قبولیت کے درجے والی ہے نہیں ہے، یہ ہم کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے۔ نماز کے کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہے، ہم کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم کو صرف یہ پتہ ہے مسجد میں آنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، سلام پھرنا ہے، نماز ختم۔ نہیں، یہ نماز کے ارکان ہے، یہ نماز کا عمل ہے، لیکن نماز قابل قبول جب ہوگی جب یہ عمل کے ساتھ آپ کی کیفیات ہوگی۔ بخاری شریف سب سے مشہور کتاب، قرآن کے بعد جو سب سے صحیح کتاب کا درجہ جس کو ملا وہ بخاری شریف۔ حضرت امام بخاری اس کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ظاہر نہیں ہوتی، آپ کی بات منہ پر ایک ہوتی ہے، دل کے اندر ایک ہوتی ہے۔ تو اصل نیت وہ ہے جو دل کے اندر ہو۔ حضرت امام بخاری فرما رہے کہ تمام کاموں کی جو جامع چیز ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا عمل تو بتا رہا ہے کہ وہ نماز میں ہے، لیکن اس کا دل کس طرف ہے؟ آپ کے دل پر وہ آپ کی نماز منحصر ہوگی۔ آپ کا دل گھر میں ہوگا تو پھر نماز قبول نہیں، آپ کا دل کاروبار میں ہوگا وہ نماز قبول نہیں، آپ کا دل کہیں اور ہوگا وہ نماز بھی قبول نہیں۔ آپ کا دل دیکھا جاتا ہے کہ دل رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہے یا نہیں جھک رہا ہے۔ اگر دل رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، دل رب تبارک و تعالیٰ سے، مولا تبارک و تعالیٰ سے دل کا تعلق جڑا ہوا ہے، ایسی نماز قابل قبول ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں، جب ہم مسجد کو آئے تو تمام الجھنیں، تمام شکایتیں، تمام پریشانیوں کو مسجد کے باہر چھوڑ کر آئے۔ جب مسجد کے اندر آ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ سے ہمارا لو لگی ہونی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے لیے نماز پڑھتے ہو، کیا اس رب کو تم نے دیکھا ہے؟ قربان جائے حضرت مولا کائنات کی نمازوں پر۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے مولا کا دیدار نہیں کر لیتا میں اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیات ان بزرگان دین کی تھی، انہوں نے یہ طریقے سے اپنے زندگیاں گزار کر بتائی کہ تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے رب کا دیدار بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، رب کا دیدار بھی تم حاصل کر سکتے ہو، رب سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہو، وہ رب بھی تم سے بات کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر خلوص ہو، تمہارے اندر للہیت ہو، تمہارے اندر تقویٰ ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری ہو۔
اور ایسی ہی نمازوں کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور اس وقت کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت یہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن وہ نمازی نہیں ہوں گے۔ یہی بات ہے کہ آ رہے ہیں نماز کے لیے لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے، ہماری جان کہیں اور اٹکی ہوئی ہے۔ صرف مسجد میں آ جانا، سر کو جھکا لینا، یہ نماز کی کیفیات نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عبادتوں کا اللہ کے حق ہے، وہ یہ حق ادا اس سے نہیں ہوتا۔ حق ادا جب ہوتا ہے جب بندے کا دل بھی ایک جگہ ہو، دماغ بھی ایک جگہ ہو اور اس کا جسم بھی ایک جگہ ہو۔ یہ کیفیات نماز کے اندر آتی ہے تو پھر ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائی، اس میں سے چند ایک کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انسان ہے، مخلوق ہے، جن مخلوق ہے نہیں دکھتی، فرشتے مخلوق ہے نہیں دکھتے، اسی طرح چرند و پرند جانور ہے، مخلوق ہے، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، ہوا بھی ایک مخلوق ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، پانی ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جھاڑ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان 18,000 مخلوقات پر شرف عطا فرمایا، تمام پر اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور اشرف المخلوقات میں بھی انسان کو پھر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور جو انسان کو عبادتیں دی وہ بھی تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ عبادتیں اللہ نے انسان کو دی۔ وہ عبادت نماز کی عبادت ہے۔ آپ جھاڑ کو دیکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جھاڑ حالت قیام میں ہے۔ چوپایوں کو دیکھیں، جانوروں کو، گائے کو، بیل کو، بکرے کو، وہ جس طرح ہوتے ہیں وہ حالت رکوع میں ہے۔ حشرات الارض کے بارے میں آتا ہے، جو زمین پر رینگنے والے جانور ہوتے ہیں وہ حالت سجدے میں ہے۔ مینڈک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حالت قاعدہ میں ہے۔ یہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، لیکن مسلمان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ نے اس کی نماز کو بھی تمام عبادتوں سے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور نماز کو انبیاء کی سنت قرار دیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے۔ یہ تمام عبادتوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کر کے نماز بنا دیا، اور انسان کو کہا کہ اے انسان اب تو ہماری عبادت کر نماز کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو قائم کرو اور میری یاد کے لیے، وہ میری یاد کے لیے ہونی چاہیے، میرے ذکر کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جب بندہ نماز کے لیے آئے تو تمام کیفیات اس کی حالت تبدیل ہو جانی چاہیے، بس کوئی سامنے ہونا چاہیے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نورانیت اور رب تبارک و تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں ہونا چاہیے، اس کے ذہن و خیال میں صرف رب سے لو لگی رہنی چاہیے۔ یہی انسان کا ایک تصور ہونا چاہیے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق بتلاتے ہوئے حبیب پاک نے فرمایا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ کافر بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، کافر کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، مسلمان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، لیکن اس کے درمیان کا جو فرق حبیب پاک نے فرمایا کہ کفار و مشرکین اور مؤمنین اور مسلمین میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ وہ کافر نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اور آج کیا ہمارا حال ہے، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن نمازوں سے ہماری غفلت کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، ہمارا دماغ کاروبار میں، ہم کاروبار میں اپنے مست ہے۔ یاد رکھیں، ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہے، آپ کے دوست و احباب ہے، ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہے یا اڑوس پڑوس والے ہیں۔ آپ کے گھر کے بازو یا کسی اور دوست کے پاس شادی ہے یا کوئی اور فنکشن ہے، اس نے تمام دوستوں کو یا تمام محلے کو آپ دعوت دی اور آپ کو دعوت نہیں دی، تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا آپ گلٹی فیل کریں گے، کتنا آپ برا فیل کریں گے کہ بھائی پورے محلے والوں کو دعوت گئی، میرے کو دعوت نہیں، پورے دوستوں کو دعوت آئی، میرے کو نہیں بلا۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائے مسجد سے بلند کر رہا ہے، آپ کے پڑوس میں رہنے والا یا آپ کی دکان کے بازو والا شخص نماز کے لیے نکل رہا ہے اور آپ ہے کہ اپنے کام میں مصروف ہے۔
وہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں تمہیں کامیاب کرنے والا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں، تم میرے آگے جھکو، میں تمہارے لیے بلندیوں کا انتظام کرنے والا ہوں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی گھر سے، رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہ رہا ہے، اور ہم ہے کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ کس طرح ایک معمولی سی دعوت پر نہ بلانے پر ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے، ہمیں یہ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے پڑوس کو بلا رہا ہے، میرے بازو دکان پر کام کرنے والے کو بلا رہا ہے، فلاں شخص نماز کے لیے جا رہا ہے، لیکن مجھے کیوں توفیق نہیں ہو رہی؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ارے ہم کون ہوتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی نماز نہ پڑھے، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مجموعوں کو جمع کرنے والے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ جب بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی بندے کو نماز کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے، نماز کو وہ نہیں آتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کو نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلانا نہیں چاہتا۔ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، کہاں ہم سے لغزش ہو رہی ہے، جس لغزش اور جس گناہ کی بنا پر اللہ ہمارے سجدوں کو بھی پسند نہیں فرما رہا۔ غور تو کرے، کیا ہم سے بھول ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے دربار سے ہکال دے رہا ہے، اپنے دربار سے دور کر رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے جو نمازوں کو 5 وقت آتے ہیں، وہ بھی انسان ہے جو جمعہ کو جمعہ آتے ہیں، وہ بھی انسان ہے جو عید کو عید آتے ہیں، اور ایسے بھی انسان ہے جو مسلمان تو ہے، ان کا نام تو مسلمان ہے، لیکن عید کی نماز بھی ان کو میسر نہیں ہے، اور وہ بھی انسان ہے جن کو ایمان کی دولت اللہ نے نہیں دی۔ سوچے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور وہ کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اور ہم کو اللہ اپنے دربار میں آنے سے روک رہا ہے۔ ہر انسان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اپنی التجاؤں کو پیش کروں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے تمام مشکلات کو آسان کرنا میرا کام ہے۔ کون ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ اس پیسے کے بل پر کہے کہ میں تمام دنیا کی خوشیاں خرید سکتا ہوں؟ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے، کروڑوں کے مالک ہے، لیکن ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر اٹھانے کی حیثیت اور صلاحیت رکھتے بھی ہو تو سامنے ہزاروں کی ڈشیں پڑی ہو، لیکن ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک لقمہ لے کر کھا نہیں سکتے، بیماریوں نے ان کو اتنا گھیرا ہوا ہے۔ آج اللہ نے ہم کو صحت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج اللہ نے ہم کو اپنے ہاتھوں پاؤں پر چلنے اور کمانے والا بنایا، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ نے ہم کو 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے سونے کا وقت آپ نکال دیں، 18 گھنٹے ہے، اس میں سے آپ کے لیے معاش کے لیے گھنٹے ہی گھنٹے بچے ہوئے۔ آپ دکان 18 گھنٹے کھلی رکھے، آپ کو پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے، گورنمنٹ 12 بجے سے لے کر رات کے 4 بجے تک صرف بند کراتی ہے، پھر آپ 4 بجے آپ کھول لے دکان، کون آپ کو روک رہا ہے؟ کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ صرف آپ سے 5 وقت کی نمازیں مانگتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے لیے اپنے نمازیں نکالیں گے، اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، تو بہت 1.5 گھنٹہ آپ کو لگے گا۔ 18 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ آپ رب کو نہیں دے رہے ہیں، اور رب سے یہ لو لگائیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، میری زندگی میں خوشحالی لائے۔ یہ ممکن نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر آپ عمل کرنے والے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزی میں، آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا۔ لاکھوں کمانے والا ایک طرف، اگر آپ دن کے 500 روپے بھی کماتے ہیں تو وہ لاکھوں کمانے والے سے آپ خوش رہتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے پاس جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے ٹھاٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے بادشاہوں کے۔ ارے معمولی دنیا کے کسی وزیر کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس آپ چلے جائے، کسی امیر کے پاس کوئی غریب چلے جائے، تو وہ جاتے وقت کچھ نہ کچھ اس کو تحفہ دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ تو تمام آسمانوں زمینوں تمام عالموں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، ہر چیز کو اسی نے بنایا، ہر چیز کو چلانے والا وہی ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ نے اپنے بارے میں کہ ہر چیز ہمارے قدرت میں ہے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں، اس مالک الملک کی بارگاہ میں آپ آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ انسان اگر اس کا تصور کر لے، یہ باتیں اس کے دل میں بیٹھ جائے، پھر رب تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان کامل ہوگا۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے کے لیے جھکائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کی ریل پیل کر دے گا، نعمتوں کی لگاتار اس پر برسات ہونے لگے گی۔ یہ آپ آزما کر دیکھیں، آج عہد کرے کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، 5 وقتہ نمازی بنوں گا، وقت نہیں ہے تو وقت نکالوں گا، میں اللہ کے لیے وقت نکالوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات کو ستھرا کرے گا، پاک کر دے گا، اس کے اندر برکت اللہ نازل فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ مسجد کو آئے، اور جب مسجد کو آئے تو تمام کام آپ مسجد کے باہر چھوڑ دے۔ جب مسجد میں آئے تو صرف یاد اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ سے ہماری لو لگی رہنی چاہیے۔ اس طرح آپ کچھ دن نماز ادا کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگیوں میں فرق محسوس کریں گے، آپ اپنے کاروبار میں فرق محسوس کریں گے، آپ اپنی تجارتوں میں، اپنے گھروں میں برکت کو محسوس کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ یقیناً اللہ کے ذکر میں لذت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ نے، یقیناً دلوں کو جو چیز اطمینان بخشتی ہے، جو چیز ہمارے دلوں کو مطمئن کرتی ہے، وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو اطمینان دینے والی نہیں ہے۔ تو آج تحیہ کرے، آج اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ اب میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، ہر وقت نماز کو پنجگانہ طور پر مسجد کے اندر آ کر ادا کروں گا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے امام کے پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے 40 دن مسلسل نماز ادا کرنے کی۔ کوشش کرے ان 40 دنوں کا آپ تحیہ کریں کہ میں 40 دن اللہ سے اس کی بخشش طلب کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے ساتھ روزانہ 5 وقت کی نمازیں 40 دن تک ادا کروں گا۔ یہ آپ ارادہ کریں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، یقیناً آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ آئے گا، اور آپ نمازوں کے پابند بھی ہو جائیں گے۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ جو بندہ یہ ارادہ کر لے 40 دن تک مسلسل نماز ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دیتا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقتہ نمازوں کو پڑھنے والا بنائے، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اور اس کی کیفیات سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکات ہے اس سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔